कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम जो हमने शुरू किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है इसी तरह बना, भीख मांगने वाले बच्चों से हमने शुरू किया, और जो रिटार्डेड बच्चे थे जो अब स्पेशल एजुकेशन है, ये तो महकमा ही नहीं था पंजाब में, आईटी का भी कोई महकमा नहीं होता था पहले पंजाब में। तो गोया हमने बुनियाद रखी नई चीज़ों की, और उसमें भी मेरा ये था कि जब हुकूमत आती है हम मंसूबे सोचते हैं जी कि लंबी लंबी सोच तक चले जाते हैं। मैंने पहले तो टीम अपनी सिलेक्ट की, तो उनको मैंने यही कहा था कि मैंने एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बनाना है। तो जो जो रिज़ल्ट हम साथ साथ चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ बजट की जो थी वो हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब और पाकिस्तान में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हमेशा 96% रही है। क्योंकि बजट जब मैं पास करके बैठता था तो सीधा मैं एक महीने बाद पीएनडी में बैठ के जितने मेरे इनिशिएटिव थे सेक्रेटरी मिनिस्टर साथ साथ, और हम लिखते जाते थे कि ये महीना गुजर गया, मुझे प्रोग्रेस चाहिए, और फंड अगर नहीं मिले तो वो सेक्रेटरी फाइनेंस साथ होता था, और इस तरह करके फिर ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे आए और सस्टेनेबल हुए। और एनवायरनमेंट के हवाले से भी हमने उस वक्त काम शुरू किया था, लेकिन ज़ाहिर है 5 साल के अंदर फिर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अब ये जो टीम आई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन्होंने आते ही बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। देखें, इस सेक्टर में फंड्स बिल्कुल ना होने के बराबर थे। अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फोकस है एनवायरनमेंट की तरफ, और सुनामी ट्रीज से उन्होंने शुरू किया और ख़ुद भी वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमें ये जो वर्ल्ड बैंक के पैसे आए हुए थे एनवायरमेंटल एंडोमेंट फंड की शक्ल में, वो कोई लेने वाला चाहे तो वो ले सकता है। तो ये मैं इनको क्रेडिट देता हूँ जाहिद साहब को और हमारे मिनिस्टर साहब को कि इन्होंने वो 5 अरब जो है वो इन्होंने ले भी लिया, ट्रांसफ़र भी हो गया, और इंशाल्लाह अब ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जा रहे हैं और अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और वहाँ से काम शुरू होगा। क्योंकि देखें, जब शुरू में हम आए तो बहुत ज़्यादा उस वक्त ये एनवायरनमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे जो किलन थे वो बहुत ज़्यादा शोर हुआ, और ये फिर हर फसल के ऊपर जो चावल की फसल है वो काटने के बाद फिर वो आग लगा देते थे, इसके ऊपर भी बड़ा कुछ होता रहा। तो इसके ऊपर भी साथ साथ इन्होंने भी काम शुरू किया, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से कोई वाज़िया प्रोग्राम नहीं बन सका। तो फंड्स आए हैं अब, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम जो है ये अब रिज़ल्ट देगी। और कहने का मकसद ये है कि जब हम ज़िली सतह पे काम शुरू करते हैं तो उसके बड़े असरात होते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी तवज्जो कम होती है, और सिर्फ हम बड़े शहरों में फोकस इसलिए होता है कि बड़े शहरों में सारा कुछ ही हो रहा होता है, सारी एक्टिविटी हो रही होती है। लेकिन आपकी जो पॉपुलेशन है आज भी जो है 67.5% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। इसलिए कि आपने देखा होगा ईद के ऊपर खाली हो जाते हैं जितने शहर हैं बड़े, तो वो एरिया है जो हमारा रूरल सेक्टर, वहाँ से ही जो हम काम करेंगे उसके असरात जो हैं वो फिर पूरे खिते तक जाते हैं, पूरे इलाके में जाते हैं। और इसमें ये एक ऐसा सेक्टर है कि आप गोल्स को सामने रख के करते जाएं काम, ना ख़त्म होने वाले काम है। देखिए, इंसान
آج ہم زندہ ہیں تو سانس کی وجہ سے ہے. اگر ہم جو انہیل کر رہے ہیں سانس وہی صاف نہیں ہے تو اس سے تو بے شمار بیماریاں ہیں جو پھیلتی ہیں انسان کے اندر. تو اس ہوا کو، اس انوائرمنٹ کو، آلودگی کو ہم نے صاف نہ کیا تو ظاہر ہے پھر اس کے نقصانات جو ہیں وہ پورے معاشرے کو اور پورے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو جتنا بھی ہم چاہیں اس سیکٹر میں ہم بڑھ سکتے ہیں اور کام ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ موجودہ حکومت بھی ایفرٹ کر رہی ہے اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں مفت مشورہ نہیں دینا چاہیے، لیکن میں کوشش کر کے زبردستی بھی ان کے ساتھ کر لیتا ہوں کہ کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ بار بار نہ کہا کریں کہ ہم نئے آئے ہیں، اب پرانے ہو گئے ہیں. تو تجربے کے لحاظ سے تو پرانا کوئی نہیں ابھی، اور اوپن مائنڈ کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور جو کوئی سجیشن آئے، جو کوئی آپ کے سامنے چیز آئے تو اس کو ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تب بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے چل سکتے ہیں. میں نے شروع میں ان کو یہی بھی کہا تھا کہ جو پروجیکٹ میرے تھے جس میں کہ ہیومن ریلیٹڈ جیسے 1122 ہے، اس کی جو پروگرس رکی ہوئی تھی انفارچونیٹلی پچھلی حکومت میں شہباز شریف، جتنے میرے پروجیکٹ تھے خیر وہ ان کی عادت تھی کہ اس کو وہ روک دیتے تھے. ایون اسمبلی کل کمپلیٹ ہوئی ہے، نہیں تو ہمارے 2 ارب بچ جانے تھے جب 87% تو کام ہمارا ہو گیا تھا. تو تقریباً کل مکمل ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اسی طرح بے شمار تھے 1122 کے اندر، اتنی ہم نے سوچ بچار کر کے تو اس کو کہاں لے گئے تھے، اس کے سٹرکچر بننے تھے، اس کی جو جابس کی ان کی پرابلم تھی، پیرامیڈکس کی، اس کو ہم نے چونکہ ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ابھی ینگ ہی ہوتے ہیں تو ان کی ریٹائرمنٹ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم نے رورل سیکٹر میں شفٹ کر دینا تھا تاکہ وہاں کی ضرورت ہے ٹرینڈ لوگوں کی تو وہاں کمی وہ پوری کرتے. وہ سارا جو ایک ہم نے لائن ڈیولپ کی تھی وہ ساری نہیں ہوئی. اسی طرح پیٹرولنگ پوسٹوں نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت کام کیا اور یہ کرائم ریٹ ہمارے دور میں کم تھا. اور انفارچونیٹلی میں نے 550 کا پلان کیا تھا پیٹرولنگ پوسٹوں کا، تو 350 میں نے بنائی تھی. اور یہ جو ایریا ہے ساؤتھ کا جس میں پہلے چھوٹو گینگ اب پھر یہ ہے، وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہاں پیٹرولنگ نہیں ہے. جہاں پیٹرولنگ نہ ہو تو وہاں گینگ پیدا ہو جاتے ہیں اور جو یہ چوریاں کرتے ہیں یہی لوگ جو ہیں یہ باقی آ کے پھر رورل روڈز استعمال کرتے ہیں. رورل روڈز کو ہم نے کور کیا ہوا تھا ان پیٹرولنگ پوسٹوں سے. تو ہر چیز جو ہے اس کو انفارچونیٹلی ختم کرنے کی کوشش کی، ڈراپ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہو نہیں سکی اس لیے کہ کام ہم اتنی سپیڈ میں کر گئے تھے کہ اس کے باوجود یہ صرف کام ہوتا بند کر سکتے تھے. جیسے وزیر آباد کارڈیالوجی کا انہوں نے بند کرا دیا، وہ پھر ہم نے آ کے شروع کیے. اور وہاں 1 کروڑ کی آبادی کا ہمارا ڈویژن ہے گجرانوالہ، تو کوئی 3,500 اموات ہوئیں کہ وہ لاہور پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اب ہم نے شروع کرایا تو ویٹنگ جو ہے آپریشن کی وہ بھی ابھی 300 کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے چیزیں ہیں جیسے لاہور میو ہاسپٹل کے اندر میں نے جو بنایا تھا سرجیکل ٹاور 450 بیڈ کا، وہ ہر چیز مکمل تھی، وہ شروع نہیں کر رہے تھے. وہ خیر چیف جسٹس صاحب آئے تو انہوں نے شروع کرایا. اسی طرح بے شمار ہمارے سیکٹر تھے. اب میں ان کے پیچھے لگا رہتا ہوں کہ کم از کم نئی اسکیم آپ پتہ نہیں کرتے کراتے مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ یوٹیلائزیشن آف فنڈز جو ہے یہ 45% ہے. شہباز شریف کے وقت بھی یہی تھا، اس لیے صرف باتیں زیادہ ہوئی ہیں
اور کام نہیں ہوا اور پروپیگنڈا، اور ہم میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا صرف ڈھول نہیں ماریا، کام صرف کیتا ہے۔ اب یہ ڈھول مارنے والے تھے، مار کے چلے گئے ہیں، گراؤنڈ پہ ایک بھی ان کا پروجیکٹ سسٹینیبل نہیں تھا۔ شروع میں انہوں نے آگے وہ تندور اسکیم، روٹی اسکیم، پیسے ضائع کیے، دانش اسکول میں پیسے ضائع کیے۔ بھائی جو ہماری بچیاں نہیں جا رہی تھی ساؤتھ میں، ہم نے ان کے لیے انسینٹیو دیے، ان کے لیے وظیفہ دیا تو بچیاں جانا شروع ہوئی۔ وہاں ابھی کمی ہے، وہ تم کر لیتے ساؤتھ کے اندر۔ اور اس طرح بے شمار چیزیں تھیں جو رہ گئی ہیں، وہ اب موجودہ حکومت انشاءاللہ کر رہی ہے کوشش، اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ہیں تو یہ کامیاب ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی نیت ہے، جس طرح چل رہے ہیں، تو اللہ کرے ہم سب کو کامیابی اس میں ملے۔ اور انوائرمنٹ کے حوالے سے تو خاص طور پہ ان کی بڑی ذاتی اپروچ اور توجہ جو ہے یہ بڑا فائدہ دے سکتی ہے ہمارے ادھر پنجاب کے اندر۔ ہماری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور میری بھی دعا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ نئے چیزیں لے کے آئے اور لوگوں کو شامل کرے، جو نئے آئیڈیاز لے کے آئیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، اور اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی اور ساری جگہ کے اوپر۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور ہم ایسے کام کر جائیں کہ بعد میں لوگ یاد کریں کہ واقعی انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے اور کوئی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اس کا رزلٹ آنا شروع ہو۔ بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ماحول کے بارے میں بات کی کہ ماحول کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔